وعلیکم باللہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یعتذرون 11واں پارہ دیکھ لیجئے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیرى اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ معذرت کریں گے وہ لوگ تم سے جب تم واپس جاؤ گے ان کی طرف۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ تم بہانے نہ کرو، ہرگز بھی ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول عنقریب تمہارا عمل دیکھ لے گا، پھر تم سب لوٹائے جاؤ گے کھلے اور چھپے کے جاننے والے کی طرف، تو وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ ہمارے سامنے سورہ توبہ چل رہی ہے، اور ہم جنگ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا تھا، تو اس موقع پر گرمی بہت شدید تھی اور سفر بہت ہی مشکل تھا، طویل تھا، اور وہ اس وقت لوگوں کی فصل کٹنے کا وقت تھا۔ تو لوگوں کے لیے یہ جنگ بہت ہی شاق گزر رہی تھی۔ جو اہل ایمان تھے وہ تو تیار ہو گئے تھے، جو صحیح معنوں میں جن کے اندر شعوری ایمان تھا، جو سچے مومن تھے، مخلص مومن تھے، وہ تو تیار ہو گئے تھے۔ لیکن اس موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر منافقین بہت ہی کھل کر سامنے آ رہے تھے، اور منافقین نے بہت زیادہ بہانے تراشے تھے، بہت معذرتیں کی تھیں، آ کر اپنے عذر بیان کیے تھے، رخصت چاہی تھی جنگ میں نہ جانے کی۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر ذکر چل رہا ہے، ہم کافی ٹائم سے اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ تو ہمارے سامنے یہ چیز آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اتنی سخت گرمی میں نہ نکلو۔ کچھ یہ آیا تھا کہ کسی نے کہا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالو، مجھے رخصت دے دو۔ اچھا، کچھ یہاں پر تعریف بھی کی گئی تھی کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ اللہ کے رسول ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سواری نہیں مل پا رہی ہے، کوئی انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے اپنے پاس کچھ سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور منافقین ایسے لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جو بہت ہی جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بہت تھوڑا تھا، اور وہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تو اس پر منافقین ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو منافقین کے بارے میں بہت کھل کر اس میں بات کی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن میں ہم نے پڑھ لیا کہ نہ ہی آپ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھیے، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور آپ کتنا ہی ان کے لیے استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تمام پوائنٹ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، اچھا یہ بھی ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ جنگ کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے آیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جنگ سے واپس جائیں گے، یعنی جب آپ جنگ تبوک سے واپسی کریں گے، اپنے شہر کی طرف جائیں گے جب آپ، تو لوگ آپ کے سامنے آ کر معذرتیں پیش کریں گے، عذر تراشیں گے، بہانے تراشیں گے آپ کے پاس آ کر۔ تو آپ کہہ دینا ان لوگوں سے، یعنی منافقین سے آپ یہ کہہ دینا کہ ہم تمہاری بات کا ہرگز بھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات بتا دیے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول عنقریب تمہارا عمل دیکھ لے گا، یعنی تمہارا عمل سامنے آ جائے گا، جو بھی تمہارا عمل ہے، اور تم اللہ کی طرف ایک دن لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے تھے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ضرور عنقریب اللہ کی قسم کھائیں گے تمہارے پاس آ کر، جب تم ان کے پاس واپس پلٹ کر جاؤ گے، یعنی جب تم جنگ سے واپس جاؤ گے تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ کیوں کھائیں گے؟ تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے صرف نظر کریں، آپ انہیں معاف کر دیں، چشم پوشی سے کام لیں، یہ چاہیں گے یہ لوگ۔ تو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ اعراض کر لیجئے ان سے، کیونکہ
یہ ایک گندگی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی منافقت ایک بہت ہی گندا نظریہ ہے یہ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا، ان کے عمل جیسا وہ کما رہے ہیں اس کی جزا ہے. تو ٹھیک ہے کہ مطلب یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ کیا کیجئے، ایسے لوگوں سے صرف نظر ہی کر لیجئے، پہلو تہی کیجئے، چشم پوشی کیجئے، نظر انداز کر دیجئے. یہ تمہارے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے. کیوں کھائیں گے؟ تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، ان سے راضی ہو جائیں. یعنی ایک تو جنگ میں بھی نہیں گئے بغیر کسی وجہ کے، اور پھر یہ کہ آ کر پھر بہانے کرنا کہ یہ وجہ تھی اور یہ وجہ تھی، اس وجہ سے نہیں گئے. اور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے تاکہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں. ان سے خوش بھی کرنا مقصود ہے مسلمانوں کو کہ یہ بھی ہم سے خوش رہیں، کفار بھی ہم سے خوش رہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے خوش ہو گئے، تم ان سے راضی ہو گئے اگر، بس اللہ تعالیٰ تو فاسق لوگوں سے ہرگز بھی راضی نہیں ہوگا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بدوی عرب یعنی آرابی یا دیہاتوں میں رہنے والے، یہ کفر میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں اور نفاق میں ہی بہت ہی سخت ہوتے ہیں. اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ ان حدود کو نہیں جانتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول پر. اس امر کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. یعنی جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت ہی کٹر ہوتے ہیں، بہت ہی سخت ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ہی سخت کفر اور سخت نفاق پایا جاتا ہے. اور اس بات کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں عرابیوں کے لیے کہ یہ لوگ، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، یہ جہالت کی زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کے حدود کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا حدود نازل کیے رسول پر. آج بھی یہی حال ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور کچھ عرابی ایسے ہیں، کچھ بدوی ایسے بھی ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھ کر یہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تاوان سمجھ کر، زبردستی. اور یہ انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے گردش زمانہ کا، کہ تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے، زمانے کی کوئی گردش. اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ زمانے کی گردش تو انہی کے اوپر ہے. برا زمانہ یا گردش زمانہ کا شکار تو یہی ہوں گے. یعنی آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے مسلمانوں پر. تو کہا گیا کہ نہیں، بلکہ حالات تو کیا ہوں گے، ان پر ہی خراب ہوں گے، یہ خود ہی ان مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے، پریشانیوں کا. اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. لیکن ہاں کچھ عرابی ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ دیہاتی، کچھ بدوی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اس سے وہ اللہ کے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ کے قربت کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور رسول سے دعائیں حاصل کرنے کے لیے کہ رسول انہیں دعائیں دے، رحمت کی دعائیں انہیں ملے، اللہ کا تقرب حاصل ہو. ایسے بھی کچھ بدوی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا قرآن کریم میں کہ خبردار، بے شک ان کے لیے اللہ کا تقرب ہے، ضرور بے ضرور وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے تقرب کا تقرب حاصل کرنے کا وہ تقرب انہیں ملے گا، اللہ کا قربت ملے گی. کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں سب سے پہلے، یعنی جو سب سے پہلے جن لوگوں نے دعوت ایمان پر لبیک کہا، تو جو سبقت لے جانے والے ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، یا پھر وہ ان کے بعد ایمان لے کر آئے ہوں، انہوں نے اتباع کی ہو، انہیں فالو کیا ہو اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی سابقون الاولون کے لیے یہاں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، خواہ ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں احسان کے ساتھ. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گرد و پیش، تمہارے چاروں طرف جو بدوی رہتے ہیں، جو عرابی رہتے ہیں، ان میں بہت سارے منافق ہیں.
اور اہل مدینہ میں بھی بہت سارے منافق ہیں، اور یہ لوگ اپنے نفاق میں بہت طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں جانتے نہیں ہو، ہم انہیں جانتے ہیں. ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر ہم انہیں بہت بڑے عذاب کی طرف پلٹا دیں گے، واپس کر دیا جائے گا، انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے. انہوں نے ان کا عمل مخلوط ہے، ان میں کچھ صالح ہیں، کچھ بد ہیں، یعنی کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں. ان کا عمل جو ہے، یعنی ان کے عمل میں صالحیت بھی پائی جاتی ہے، گناہ بھی پائے جاتے ہیں، نیکی اور بدی دونوں پائی جاتی ہے. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے توبہ قبول فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے ان کے مال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک صاف کرو. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی قوم کا لیڈر ہو، ذمہ دار ہو، امیر ہو، یا جس کے بھی ہاتھ میں کیا ہو، کہ قیادت ہو، قائد ہو، جو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے ان کے مال میں سے صدقہ لے. زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یعنی جو مالدار لوگ ہیں ان کے مال میں سے صدقہ لو. اور کیوں لو صدقہ، کیوں لو زکوٰۃ؟ تاکہ اس کے ذریعے ان کا مال پاک و صاف ہو جائے. ان کے مال کو پاک و صاف کر دو، انہیں پاک و صاف کر دو. یعنی صدقہ کرنے سے یا زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، اور خود وہ انسان بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے. گناہوں سے، گناہ جھڑتے ہیں اس سے. تو ان کے یہ تزکیہ کا ذریعہ ہے، یہ ان کے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے. اور پھر جب تم ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، تو پھر تم ان کے لیے دعا بھی کرو، انہیں دعائیں رحمت بھی دو. یعنی جب وہ خرچ کریں، اپنا مال نکالیں اللہ کے راستے میں، تو تم انہیں دعائیں دو. اے اللہ کے رسول، آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں، سکون کا ذریعہ ہوتی ہیں. انہیں سکون نصیب ہوتا ہے آپ کی دعاؤں سے. اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور اللہ ہی صدقات قبول کرتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور کہہ دو کہ تم سب عمل کرو، اللہ جلدی ہی، اللہ اس کا رسول جلدی ہی تمہارا عمل دیکھ لیں گے، اور اہل ایمان بھی. یعنی اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہی کہ عمل کرو. عمل کرو گے تو سامنے آ جائے گا، تمہیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. عمل کرو گے تو وہ سامنے آئے گا، سب کے سامنے آئے گا، اللہ کے بھی، رسول کے بھی، اہل ایمان کے بھی. اور تم سب کو لوٹایا جائے گا کھلے اور چھپے کے جاننے والے کی طرف، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے. اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کے حکم کے. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے اللہ انہیں عذاب دے، سزا دے، چاہے ان پر متوجہ ہو، مشفق اور مہربان ہو. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی کچھ لوگ اس بات کا کہ منتظر ہیں یا امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، امیدوار ہیں، جن کا معاملہ اللہ کے اوپر ٹھہرا ہوا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان کے توبہ قبول کرے گا. ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد زرار بنائی. ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچا سکے، اور کفر کریں، وہ یعنی ایمان کے بجائے کفر کریں، اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. اور انہوں نے یہ مسجد اس وجہ سے بنائی تھی کہ یہ لوگوں کے لیے گھات میں بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہو، ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کریں اس سے پہلے. یعنی یہاں پر ہی بتایا جا رہا ہے کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اور وہ مسجد جو بنائی تھی منافقین نے، وہ اس وجہ سے نہیں بنائی تھی کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، یا کسی ایمان اور اخلاص کی وجہ سے نہیں بنائی گئی تھی. وہ مسجد صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، دین کو، رسول کو، اسلام کو، دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ ان کی نیت تھی مسجد بنانے کی. یعنی دیکھیے، تھوڑا سا غور کیجیے آپ کہ کام ظاہری طور پر ایک اچھا نظر آ رہا ہے سامنے سے کہ مسجد بنائی ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے،
مقصد کیا ہے نا، یہ بھی میٹر کرتا ہے. ہم کسی بھی چیز کو سامنے سے دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر لیا کریں کہ یہ بڑا اچھی چیز ہے. اس کی تحقیق کریں، اس پر ریسرچ کریں، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں کہ آیا یہ کام جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہے، غلط ہے، اس کی نیت، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، نیتیں کیا ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ منافق لوگ کیا ہے کہ ظاہری طور پر تو کام انہوں نے اچھا کیا تھا، لیکن اس کے پیچھے نہ ان کی نیتیں درست تھیں، نہ ان کے مقاصد صحیح تھے. اور انہوں نے کیا ہوا تھا کہ کفر کی وجہ سے یہ مسجد بنائی تھی، اور اس وجہ سے مسجد بنائی تھی تاکہ اس کے ذریعے اہل ایمان کے درمیان تفریق ہو جائے، الگ الگ ہو جائیں گے، چھٹ جائیں، بکھر جائیں، ان میں پھوٹ پیدا ہو جائے. اور انہوں نے ایک یہ مسلمانوں کے لیے گھات میں بیٹھنے کی ایک جگہ بنائی تھی کہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے. اور پھر کیا ہوگا کہ یہ سب کچھ نیتیں ہیں ان کی، اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے آ کر قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا تو بھلائی کا ارادہ ہے، نیکی کا ارادہ ہے، بھلائی کے سوا ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ یقیناً جھوٹے ہیں. یعنی منافقین کی جو سب سے اہم جو خصلت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بہت زیادہ. جتنا انسان جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی اس کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی منافقت کیا ہے کہ جھوٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا قرآن کریم میں اس مسجد کے بارے میں، اور کہا کہ تم وہاں پر ہرگز بھی نماز مت پڑھنا، تم ہرگز بھی اس مسجد میں کھڑے مت ہونا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر نماز پڑھیں. یعنی وہ مساجد جن کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، خوف خدا، اللہ کا ڈر، تقوی کے ساتھ جو مسجد تعمیر کی گئی ہو، وہ اس مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر آپ نماز پڑھیں. خصوصی طور پر یہاں پر مسجد قباء کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ وہاں پر نماز پڑھیے، کیونکہ وہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف ہیں، پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جن کے عقائد بھی پاک و صاف ہیں، عقیدہ بھی پاک ہے، افکار بھی پاک و صاف ہیں، خیالات، اقوال اور اعمال ہر طرح سے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد اللہ کے خوف اور خدا کے خوف پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد اللہ کے خوشنودی پر رکھی گئی ہے، اللہ کے رضا پر رکھی گئی ہے. تو بتاؤ کہ کیا یہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ مسجد جس کی بنیاد ایک جس کی عمارت کیا ہے، ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی گئی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گرے. یعنی ایک طرف تو مسجد زرار ہے جس کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے، اس کی عمارت کس طرح سے بنائی گئی ہے کہ وہ عمارت انسان کو لے کر جہنم میں گر جائے گی، کیونکہ اس کی بنیاد ایک ایسی اس پر کھوکھلی اور بے ثبات کگر پر اٹھائی گئی ہے جو انسان کو لے کر جہنم میں گر جائے. ایک تو یہ مسجد ہے، اور دوسری طرف وہ مسجد ہے جس میں جو تقوی اور اللہ کے رضا پر اس کی بنیاد ہے. تو کون سی مسجد زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہرگز بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی مسجد زرار، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے. اچھا، یہ مسجد تبوک، وہ اس غزوہ تبوک پر جب آپ جا رہے تھے اس سے پہلے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ وہاں پر آ کر نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھیے وہاں پر آ کر. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ابھی تو ہمیں جنگ تبوک کے لیے جانا ہے، وہاں سے واپسی کے موقع پر دیکھیں گے. تو اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ جب آپ واپس جائیں تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ مسجد کیا ہے، مسجد زرار ہے، یہ نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ وہاں پر نماز مت پڑھنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یہ ان کے دلوں کا شک، ان کے دلوں میں جو شک و شبہ ہے، بے یقینی ہے، تو اس کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے. شک اور شبہ اور تردد اور بے یقینی کی بنیاد پر اس مسجد کی عمارت کھڑی کی گئی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، یہ مسجد کیوں بنائی گئی ہے؟ تاکہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پارا پارا ہو جائے، دل کٹ جائے، منقطع ہو جائے.
آپس میں. اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کا مال خرید لیا ہے جنت کے عوض، جنت کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ خریدار ہے انسان کے نفس کا، انسان کی جان کا اور انسان کے مال کا. اللہ تعالیٰ خریدنا چاہتا ہے انسان سے اس کی جان اور اس کا مال، اور بدلے میں اسے جنت دینا چاہتا ہے. یعنی کتنا بہترین سودا ہے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے اس آیت کے اوپر. ایک تو یہ کہ خریدنے والا اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ بدلے میں جنت کا مل جانا، جنت کا دے دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور کیا لے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کی جان اور مال. اگر دیکھا جائے تو انسان کی جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کا مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے خود ہی یہ جان دی، خود ہی یہ مال دیا، اور پھر خود ہی اس کا خریدار بن گیا، بدلے میں جنت دے رہا ہے. یعنی ہر حال میں اگر آپ دیکھیں کہ انسان کا کچھ نہیں جا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی جان جا رہی ہے، اللہ کا دیا ہوا مال جا رہا ہے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت بھی دے رہا ہے. بہترین سودا، بہترین تجارت. تو کب؟ جب کہ انسان اپنا جان اور مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، جنگ کرے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں وہ لڑے اور اللہ کے راستے میں وہ مارا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ پر یہ وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. تورات میں بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، انجیل میں بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ بس تم خوش ہو جاؤ اس بے پر، اس سودے پر جو تم نے خدا سے کیا ہے. یعنی خوشیاں مناؤ تم. اتنا بہترین سودا، اتنی بہترین خرید و فروخت ہے یہ کہ تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تم سے جو خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ بہترین صفات ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے، رجوع کرنے والے، جن کے اندر انابت ہو. اور ایک بار نہیں توبہ، بلکہ توبہ کے اندر بار بار کی میننگ پائے جاتے ہیں کہ بار بار توبہ اور استغفار کیا جائے. یہ بہترین صفت ہے. دوسری صفت عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، جو اللہ کے آگے جھک جائیں، تذلل اور تواضع اور پستی اور عاجزی انکساری جن کے اندر ہو، پوری زندگی اللہ کی عبادت کریں، اور جو اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف و توصیف کریں، اس کی شکریہ ادا کریں، اس کی گن گائیں. یہ بہترین صفت ہے یہ کہ خوب خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اللہ کے خاطر زمین میں گردش کرنے والے. یعنی سیر و سیاحت کرنا صرف ایسا نہیں کہ صرف گھومنا پھرنا ہی مقصد ہو، بلکہ اللہ کے راستے میں سیر و سیاحت، اللہ کے راستے میں گردش کرنا، زمین میں سفر کرنا، جو اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں. اور رکوع کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، نمازیں پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، اور نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یعنی اللہ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں قرآن کریم میں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تو ان حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والے، یہ بہترین صفاتیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں. ان صفات سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی ایمان والوں کو خوشخبری دے دو جنت کی. آگے کہا جا رہا ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں استغفار کریں. مشرکین کے لیے ہم دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے ہیں، خواہ وہ آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بعد اس کی جبکہ یہ واضح ہو گیا ہو کہ وہ جہنم والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیوں کی تھی اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت؟ تو وہ صرف اس وجہ سے کی تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جب وہ گھر سے نکالا تھا ان کے والد نے، تو وہ یہ کہہ کر گئے تھے اپنے والد سے کہ سلام ہو تم پر، میں عنقریب تمہارے لیے دعائیں استغفار کروں گا. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی. لیکن جب ان پر واضح یہ بات ہو گئی تھی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گئے تھے. بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے، بہت ہی رقیق القلب تھے، بہت ہی خدا ترس انسان تھے، اور بہت ہی بردبار اور سمجھدار انسان تھے. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو
ہرگز بھی گمراہ نہیں کرتا ہے بعد اس کی کہ اس نے اس کو ہدایت دے دی ہو، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے، جب تک کہ وہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا ہے جب کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ انہیں بچنا کس چیز سے ہے۔ جب لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے نا، جب تک کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی نبی کی اور مہاجرین اور انصار، جنہوں نے بہت ہی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ یعنی اگر جنگ تبوک کے موقع پر دیکھا جائے تو بہت ہی سخت وقت تھا یہ مسلمانوں کے لیے، بہت ہی سخت گرمی، بہت ہی لمبا سفر اور بہت ہی مشکل سفر تھا یہ، اور بہت ہی مشکل راستہ تھا۔ اور تو کہا جا رہا ہے کہ اتنے مشکل اور تنگ وقت میں، مالی طور پر بھی اس وقت یہ لوگ بہت پریشان تھے، تو اتنے تنگی کے وقت میں ان لوگوں نے ساتھ دیا اللہ کے نبی کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل کج ہو گئے تھے، کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور تو کہا جا رہا ہے لیکن یہ کیا ہو گئے تھے، دل ان کے کجی کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر متوجہ ہوا، مشفق اور مہربان ہوا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مشفق اور مہربان ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ان 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو جنگ میں نہیں جا سکے تھے، اور جنگ میں نہ جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا یا وہ مخلص نہیں تھے، بہت ہی سچے اور حقیقی مومن تھے، بہت ہی مخلص مومن تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ منافق تھے، منافقین میں سے بھی نہیں تھے۔ بس ایک وجہ، ایک چیز جو ان کے اندر آ گئی تھی، اور وہ تھی سستی اور کاہلی، ٹال مٹول۔ ہوا یہ کہ ان کا پورا ارادہ تھا کہ وہ جنگ میں جائیں گے، لیکن بس یہ سوچتے رہے کہ ٹھیک ہے ابھی نکل جائیں گے، آج نکل جائیں گے تو کل نکل جائیں گے، تو بس ایسی سستی اور کاہلی میں یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان 3 لوگوں کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، ان 3 لوگوں کا واقعہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان 3 لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، نہیں جا سکے تھے۔ یہاں تک کہ پھر ایسا ہوا تھا کہ ان پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، اور ان کے اپنے جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی تھیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر مشفق اور مہربان ہوا، ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب سستی اور کاہلی میں بس یہی سوچتے رہے کہ ٹھیک ہے ابھی سامان سفر ابھی تیار کر لیں گے، نکلنا ہے، بس اسی اس میں یہ بھی، جیسے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ سستی اور کاہلی میں بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، ٹال مٹول میں کہ کر لیں گے، ابھی ٹائم ہے کر لیں گے، اور آج اور کل پر جب ہم ٹالتے رہتے ہیں تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ایسے ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا یہ کہ یہ لوگ جنگ میں نہیں جا سکے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو کتنے سے ان کی سخت پکڑ ہوئی تھی ان 3 لوگوں کی، کہ جب اللہ کے رسول واپس آئے تھے اور سب نے آ کر اپنے اپنے بہانے رکھے، عذر پیش کیے، معذرتیں پیش کی، ان لوگوں نے آ کر سچ بولا، اللہ کے رسول کو بتا دی پوری بات کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا تھا کہ ہمارا جانے کا پورا ارادہ تھا، بس ہم ٹال مٹول کرتے رہے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، ابھی آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، بس اسی اس میں ہم لوگ رہ گئے تھے۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ، تو ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اب کیا تھا کہ یہ ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ان کے لیے توبہ کا اعلان نہیں ہوگا اس وقت تک ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔
تو اللہ کے رسول، صحابہ کرام سب کی طرف سے بات چیت بند ہو گئی تھی. ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گئی تھی زندگی گزارنا، کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. تو ان کے اوپر اپنے جانے شاہ گزر رہی تھی. انہیں ایک گھٹن محسوس ہو رہی تھی. اور یہ کہ پھر ان کے بارے میں یہ بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ یہ لوگ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں، بچوں سے الگ ہو جائیں. تو بہت ہی سخت وقت گزرا تھا ان کو پر، صرف کتنے سی بات پر، کہ بس صرف چھوٹی سی چیز کہ ایک سستی اور ایک کاہلی ان پر غالب آ گئی تھی. تو اتنی سخت پکڑ ہوئی تھی. اور 50 دن کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی کا اعلان ہوا تھا. اور جب ان کے لیے معافی کا اعلان ہوا تھا، جب 50 دن کے بعد اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ دن سب کے لیے بہت ہی خوشیوں کا دن تھا. اور یہ خود بھی یہ لوگ، اچھا ان کی بڑی آزمائش بھی ہوئی تھی اس موقع پر، کہ باہر کے یہ لوگ کعب بن مالک جو تھے شاعر تھے، باہر کے بادشاہوں کے خط آنے لگے تھے کہ تمہارے پر ہم نے سنا ہے کہ مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے اور ایسا ایسا تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تو تم یہاں آ جاؤ ہمارے ملک میں، ہم تمہیں بہت زیادہ انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے. یہ بھی ان کی ایک آزمائش تھی، لیکن انہوں نے وہاں جانا گوارا نہیں کیا تھا اور یہیں پر رہے تھے اور اللہ کی طرف سے معافی کا انتظار کر رہے تھے. اور خوب اس ٹائم ان لوگوں نے اتنے دنوں میں اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کی، خوب معافی مانگی تھی، روتے تھے اللہ کے آگے. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب ان کے لیے معافی کا اعلان ہوا تھا تو اس موقع پر یہ لوگ بھی سجدے میں گر گئے تھے اللہ کے حضور، شکر ادا کیا تھا اللہ کا. اور اللہ کے رسول بھی اس وقت بہت ہی زیادہ خوش تھے، خوشی سے آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا. اور تمام صحابہ کرام گلے لگا رہے تھے، ان لوگوں کو مبارکباد دے رہے تھے. تو یہ اس طرح سے پورا ایک واقعہ ہے یہ کعب بن مالک کا. آپ پڑھیے گا کتابوں میں سیرت کی، اور بڑے اچھے انداز میں یہ لکھا گیا ہے پورا واقعہ، جس میں کعب بن مالک جو ہے اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ پیش آیا تھا ان 50 دنوں میں. تو اس طرح سے ان کی توبہ قبولی. تو سیکھنے کا جو پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر کبھی بھی سستی اور کاہلی کو غالب آنا نہ دیں. اس کی بھی بڑی سخت پکڑ ہوئی ہے اللہ کے طرف سے. آگے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. آگے کہا جا رہا ہے، دیکھیے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار لیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، لیکن جو سچائی کا کام کر رہے ہیں، سچائی کو پھیلا رہے ہیں، حق کا بول بالا کر رہے ہیں، قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سب مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باہم کیا کرو، کام کرو، متفق اور متحد ہو کر. ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو حق اور سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، حق اور سچائی کا دنیا میں بول بالا کر رہے ہیں، حق اور سچائی کو پھیلا رہے ہیں. ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان کا ساتھ دینے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو. آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کے باشندے، اور جو مدینے کے چاروں طرف کے رہنے والے لوگ ہیں، اور عربی، کہا جا رہا ہے کہ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کے لیے ہرگز بھی یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے، پیچھے رہتے. ان کے لیے ہرگز بھی مناسب نہیں تھا، نہ ہی عربیوں کے لیے، نہ ہی اہل مدینہ کے لیے. اور انہوں نے اپنے نفس کی رغبت، یعنی جہاں ان کا نفس کیا ہوا، مائل ہوا، راغب ہوا، تو کیا ہوا، انہوں نے اپنے نفس کو ترجیح دی، اپنے آپ کو اپنے نفس کی فکر میں لگ گئے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر. تو کہا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں بھوک اور پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف جھیلیں گے اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں گے اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، تو اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ کے راستے میں جو انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، جیسے وہ بھوک برداشت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، پیاس برداشت کرتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی جسمانی مشقت کی وہ تکلیف جھیلتا ہے اللہ کے راستے میں، اور جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اللہ کے راستے میں، اور جتنے بھی وہ قدم اٹھاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ کفار کو وہ بہت ہی ناگوار گزرتا ہے، منکرین حق کو بہت ہی ناگوار گزرتا ہے اہل ایمان کا اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا۔ اور جو بھی اہل ایمان اللہ کے راستے میں کوئی بھی انتقام لیتے ہیں عداوت حق کا، تو اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھا جاتا ہے، یعنی بھوک برداشت کرنے پر اجر، پیاس برداشت کرنے پر اجر، جسمانی مشقتیں جھیلنے پر اجر، ایک ایک قدم اٹھانے پر اٹھانے پر انہیں اجر دیا جاتا ہے، اور ایک ایک انتقام بدلہ لینے پر انہیں اجر دیا جاتا ہے۔ تو اتنا اتنا اجر ان کے لیے لکھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خواہ تھوڑا بہت خرچ کریں یا بہت زیادہ خرچ کریں، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں وادیاں پار کرتے ہیں، ایک وادی کے بعد دوسری وادی، یعنی بہت ہی اللہ کے راستے میں کوشش اور محنت اور سعی اور جہاد کے وادیاں پار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے ان کے اعمال کا، یعنی خرچ کرنے پر بھی اور وادیاں پار کرنے پر بھی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہوں اللہ کے راستے میں، سب ایک ساتھ نکل جائیں، یعنی پورے پورے گھر کے تمام لوگ، پوری بستی، سب کے سب پورے شہر کے لوگ نکل جائیں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، یعنی کچھ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ نکلیں اللہ کے راستے میں، آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں، اور کس لیے؟ تاکہ وہ دین کو سمجھیں، دین کی سمجھ پیدا کریں۔ دیکھیے اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آبادی میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، ہر آبادی میں سے ایک حصہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں سے کچھ لوگ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلیں تاکہ وہ اللہ کی دین کو سمجھیں، دین کا علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں۔ کچھ لوگ نکلیں ہر بستی میں سے، اور کچھ لوگ کیوں نکلے؟ تاکہ پھر وہ واپس جا کر اپنے قوم کو پھر وہ انذار کا کام کریں، وہ انہیں باخبر کریں، وہ انہیں آگاہ کریں۔ تمام کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ نکل کر، ایسا نہیں کہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے سب کے سب نکل کھڑے ہوں، پہلے کچھ لوگ نکلیں، وہ جا کر دین کا علم حاصل کریں، پھر جب وہ واپس آئیں اپنی بستی کی طرف، پھر وہ آ کر اپنے قوم کے بیچ میں آگاہ کرنے کا کام کریں، لوگوں کو باخبر کرنے کا کام کریں، لوگوں کے بیچ میں انذار کا کام کریں، تاکہ اس طرح سے پھر وہ لوگ بھی باز آ جائیں، وہ لوگ بھی پرہیز کریں، وہ بھی بچیں۔ تو اس طرح سے تفقہ فی الدین کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا، دین کا علم اور سوجھ بوجھ حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ حاصل کرنا ہے بلکہ آ کر اپنے قوم میں پھر کام بھی کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جنگ کرو ان لوگوں سے جو منکرین حق، جو کفار تمہارے قریب میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائے، یعنی تم ان پر سخت ہو جاؤ، تم ان کفار سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہے، اور تم ان پر سختی کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، جب بھی کوئی نئی صورت نازل کی جاتی ہے، تو ان میں سے بعض لوگ، یعنی منافقین میں سے کچھ لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، کس کا ایمان بڑھا۔ مذاق اڑاتے تھے قرآن کریم کی آیات کا۔ قرآن میں جب یہ اعلان کیا گیا تھا نا کہ اور جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اب جب بھی کوئی صورت اترتی تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ بتاؤ تم میں سے کس کس کا ایمان بڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ باقی جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقی ایمان والے، سچے ایمان والے تو وہی ہیں کہ جن کے ایمان میں اضافہ ہو قرآن کریم کی آیات سننے کے بعد، اور وہ دل سے خوش بھی ہوتے ہیں، ان کے دل شاد رہتے ہیں، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں اللہ کی آیات کو سننے کے بعد۔
اور لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، تو ان کے اندر تو گندگی میں ہی اضافہ ہوتا ہے، نجاست میں ہی اضافہ ہوتا ہے ان کے، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کی آزمائش کی جاتی ہے ہر سال، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ؟ یعنی منافقین کو برابر آزمایا جا رہا ہے، برابر آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں وہ، مگر پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی یہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں صورت کے نازل ہونے پر۔ کیوں؟ یہ ایک دوسرے سے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے ہمیں، پھر چپکے سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تفقہ حاصل نہیں کرتے ہیں، دین کی سوجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، ان کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ رسول یقیناً تمہارے پاس آ چکے ہیں تمہی میں سے، اور رسول کے اوپر یہ بات بہت ہی شاخ گزر رہی ہے، جو تمہارا نقصان میں پڑنا، یعنی اللہ کے رسول کے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب اہل ایمان کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتے تھے، کسی تکلیف میں، کسی نقصان میں، تو اللہ کے رسول کے اوپر یہ بات بہت ہی شاخ گزرتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول تمہارے معاملے میں حریص ہیں، تمہاری فلاح کی، تمہاری کامیابی کے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو فلاح نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو، اور اللہ کے رسول اہل ایمان کے ساتھ بہت ہی مشفق اور مہربان تھے۔ یعنی ایک جو پوائنٹ اس میں غور کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک قائد اور ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو ایک بہترین قائد اور بہترین لیڈر تھے، تو ان کی صفات تو یہ تھی کہ وہ اپنے فالوورز کے ساتھ، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ انتہائی مشفق اور مہربان تھے، اور ان پر بہت ہی شاخ گزرتی تھی مسلمانوں کی نقصان یا کوئی بھی پریشانی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ منہ موڑ رہے ہیں، پیٹ پھیر رہے ہیں، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی جب بھی تمہیں اس طرح کے حالات پیش آئیں، لوگوں کی طرف سے مایوسی یا کچھ بھی، تو ایسے موقع پر اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے دعائیں کرو۔ یہاں پر سورہ یونس ختم ہو رہی ہے، نہیں بلکہ سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے اور سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی یہ قرآن کریم کی آیات بہت ہی حکمت بھری آیات ہیں۔ یہ قرآن کریم ایک بہت ہی حکمت سے بھرا ہوا کلام اور حکمت سے معمور کلام ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی حکمتوں کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا انسان کے لیے یہ بات بہت ہی عجیب ہو گئی ہے، کیا انسان کو یہ بات بہت ہی عجیب لگ رہی ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی؟ یعنی یہ آخر لوگوں کو تعجب کس بات پر ہے؟ صرف اس بات پر کہ ہم نے وحی نازل کی ہے ان میں سے ایک انسان پر، ایک شخص پر، ایک آدمی پر۔ اور کیوں وحی نازل کی ہم نے اس پر؟ اس وجہ سے بھیجی ہے کہ تم لوگوں کو جا کر ڈراؤ، چوکاؤ، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگاؤ، بیدار کرو انہیں، اور تم اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری دینا ہے اور کیا ڈرانا ہے؟ کیا وحی آئی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ تم ڈراؤ لوگوں کو اور خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت ہی سچی عزت ہے۔ یعنی حقیقی اور سچی عزت تو اللہ کے پاس ہے، دنیا میں سچی اور حقیقی عزت نہیں ہے بلکہ آخرت میں ہے، اللہ کے پاس ہے، یا اللہ کے پاس سے ہے، اور دنیا میں بھی بس وہی حقیقی عزت ہے جو اللہ کے پاس سے نصیب ہو رہی ہے۔ اور کافروں نے کہا قرآن کریم کو کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یا اللہ کے رسول کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے کھلا ہوا۔ بے شک تم سب کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا، اور اس نے کائنات کا نظم سنبھالا، کائنات کا انتظام چلایا، اس نے تمام معاملات کی تدبیر فرمائی۔ یعنی اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے پوری کائنات بنائی، اور اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، وہی تمام معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے، اور کوئی بھی سفارش کرنے والا، کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے
مگر یہ کہ اللہ کی اجازت کے بعد، یعنی کل آخرت میں اللہ کے حضور کو سفارش نہیں کر پائے گا مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، حکم دے۔ یہ ہے تمہارا پروردگار اللہ، یہ ہے تمہارا رب اللہ، پس تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، واپس جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ بدلہ دے، جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہے، دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سورج بنایا، سورج کو روشنی بنایا، اجالا بنایا، روشنی کا ذریعہ بنایا۔ اور چاند بھی کیا ہے؟ روشنی کا ایک ذریعہ ہے۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے چمک دی، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہیں۔ اور کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند؟ تاکہ تم سورج اور چاند کے ذریعے تم سالوں کا حساب لگا سکو، برسوں کا حساب، تاریخوں کا حساب۔ تو تم سال، مہینے، دن، تاریخ، ہفتے، ٹائم، گھنٹہ، سب کچھ تم سورج اور چاند کے ذریعے معلوم کر سکو۔ یہ وقت بتانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور یعنی پہلے جب یہ ٹائم پیس نہیں ہوتے تھے تو سورج سے ہی انسان وقت معلوم کرتا تھا، اور آج بھی یہ کیلنڈر اور یہ سب کچھ، یہ گھڑیاں جو بنی ہیں، یہ سورج اور چاند کے سے حساب لگا کر ہی بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جو پیدا کیا ہے اس دنیا میں حق کے ساتھ، یعنی کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ سورج صرف روشنی کا ایک ذریعہ ہے، یہ حساب کتاب کا بھی ایک ذریعہ ہے، چاند بھی حساب کتاب کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کریں۔ بے شک رات اور دن کی گردش میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے آسمان میں اور زمین میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ ہر چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے، رات پر، دن پر، آسمان پر، زمین پر، ہر ایک میں نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی، اس کی رحمت کی، طاقت کی، محبت کی۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور جو دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی سے مطمئن رہتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو دیکھیے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی میں بڑے خوش ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں جن کے لیے کیا ہے کہ اطمینان، سکون، خوشیاں ہیں، مگن ہے دنیا کی زندگی میں، کیا ان لوگوں کو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے؟ اللہ سے ملنا نہیں ہے؟ انہیں کیا توقع نہیں کہ اللہ سے ملیں گے؟ اور ایسے ہی لوگ جو دنیا کی زندگی میں خوش اور مگن رہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مطمئن رہتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کی آیات سے غفلت برتتے ہیں، اللہ کی آیات کے قریب نہیں آتے ہیں۔ ایسے لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کا پروردگار انہیں راستہ دکھاتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال، ہاں، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نیک اعمال کا راستہ دکھاتا ہے یا ہدایت دیتا ہے۔ اور کون سا اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو؟ جنت کا راستہ، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نعمتوں والے جنت میں۔ جنت میں جب یہ لوگ داخل ہوں گے تو وہاں پر ان کی پکار، ان کی صدا صرف یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ اور وہاں پر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے، سلام کریں گے، اور سب کی سب جنتی کی جو آخری پکار ہوگی، ہر ایک کی بات کا جو خاتمہ ہوگا وہ اسی بات پر ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی نعمتیں ہوں گی جنت میں کہ بس انسان کی زبان تھک نہیں رہی ہوگی کہتے ہوئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، تمام شکریہ اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ اس قدر نعمتوں کو دیکھنے کے بعد انسان کی زبان پر حمد و ثنا کے الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کے ختم کر دی گئی ہوتی۔ یعنی واقعی اگر ایسا ہونے لگے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کرنے لگے لوگوں کے گناہوں پر، ان کے شر پر، فوراً ان کی پکڑ ہو جائے،
جس طرح سے ایک انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، کوئی خیر مانگتا ہے، بھلائی مانگتا ہے، تو بہت جلدی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے فوراً ہی، تب تو پھر تو ہر ایک کا مہلت عمل ختم ہو جائے، ہر ایک کی پکڑ ہو جائے، تمام لوگوں کا معاملہ پھر تو چکا دیا جائے۔ بس ہم تھوڑا ڈھیل دیتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ان کو ہم سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ان کی رسی ہم دراز کر دیتے ہیں۔ اور جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی بہت ہی سخت وقت انسان پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ اور کس طرح سے دعائیں کرتا ہے؟ پہلو کی بار لیٹ کر بھی، لیٹے لیٹے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اور بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، کھڑے ہو کر بھی، یعنی ہر طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ بدلتے ہر وقت انسان دعائیں کرتا ہے۔ کب؟ جب کہ انسان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تب انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے اوپر سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی، گویا اس نے ہم سے دعائیں کی ہی نہیں تھی، گویا کہ اس نے برے وقت میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے وہ گزر جاتا ہے، ایسے چل نکلتا ہے وہاں سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے اعمال ان لوگوں کے لیے جو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی۔ جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، واضح دلائل لے کر آئے تھے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح سے ہم مجرم لوگوں کو بدلا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، ہم نے تمہیں زمین کی جانشینی عطا کر دی، زمین میں جگہ دی ان کے بعد، یعنی ان مجرموں کے بعد پھر تم جانشین بنے۔ کیوں؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب لوگوں پر اللہ کی کھلی ہوئی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، توقع نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ اس کے علاوہ کوئی قرآن یا پھر اسے بدل ڈالو، یعنی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے اس میں احکامات، یا تو اس کی یہ اور یہ آیت بدل دو، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور کلام لے کر آؤ، کوئی اور قرآن لے کر آؤ تو ہم مانیں گے۔ کہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس بات کا کہ نشاندہی کرتی ہیں کہ کیا انہیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے اسے بدل ڈالوں، اپنے طرف سے کوئی تغیر یا کوئی تبدل کروں۔ اللہ کے رسول کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ قرآن میں تبدیلی کریں۔ میں تو صرف وحی الہی کی اتباع کرتا ہوں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے اگر میں نے نافرمانی کی، یعنی میں بھی اگر نافرمانی کروں گا اللہ کی تو میرے پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہرگز بھی میں اس قرآن کو تمہارے پر پڑھ کر نہ سناتا، اس کی تلاوت نہ کرتا، اور میں ہرگز بھی تمہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ دیتا۔ بس میں نے تمہارے بیچ میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یعنی اللہ کی مرضی سے میں اس قرآن کریم کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تمہارے پر، تم بھول گئے تمہارے بیچ میں رہا ہوں میں، اس سے پہلے تمہارے بیچ میں زندگی گزاری ہے، تو اس سے پہلے تو میں نے کبھی ایسے کوئی کلام پیش نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ مجرمین کو ہرگز بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کن لوگوں کی؟ جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہیں یہ لوگ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے حضور۔ اے نبی ان لوگوں سے کہو کہ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا ہے، یعنی آسمان اور زمین کے آخر ایسی کون سی بات ہے جو اللہ کو نہیں معلوم ہے، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے معبود ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام باتوں سے پاک و صاف ہے، بلند و بالا ہے ہر طرح کے شرک سے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ابتداء سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مختلف مسلک بنا لیے، اختلاف کر لیے۔
اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو یقیناً ان کا معاملہ چکا دیا جاتا، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ہی امت ہونے کے باوجود بھی اختلاف کرنا، جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے رسول ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا دین ایک ہے نا، اس کی بات پھر کسی بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ غیب تو سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا معجزہ ملنا ہے، کیا آیت اترنا ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا، غیب کا علم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم لوگ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب اب انسان کو اس کی تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، پریشانیوں کے بعد اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، راحت دے دیتے ہیں اور اسے خوشیاں پہنچاتے ہیں، تو پھر وہ انسان ہمارے آیات کے سلسلے میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت پہنچے۔ یعنی مکر سے مراد یہاں پر ہے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری دور کی، اس کی پریشانی دور کی، اس کی مصیبت دور کی، اسے راحت دی، اسے شفا دی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے مکر فریب کیا۔ کس طرح سے؟ کہ اس نے شکریہ کسی اور کا ادا کیا، کسی اور کے آگے جا کر اس نے کیا کیے؟ شکریہ پیش کیے اور ان پر چڑھاوے چڑھائے اور ان کی تعریف کی، ان کے آگے جھکے سجدے کیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے، یعنی شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی زیادہ مکر میں بہت تیز ہے، بہت آگے ہے۔ اللہ کی چال تو تم سے بھی زیادہ تیز ہے، اللہ کی تدبیر تو۔ بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں وہ سب کچھ جو بھی تم مکر کر رہے ہو، جو بھی تم فریب کر رہے ہو۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ یعنی جو بھی تم سفر کرتے ہو، خواہ تم خشکی پر سفر کرو یا سمندر میں سفر کرو، اللہ ہی تمہیں چلا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو اور جب کشتیاں لے کر چلتی ہیں انسانوں کو یا سامان کو، ہر چیز کو لے کر، اور بڑے خوشی خوشی انسان فرحاں اور شاداں سفر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر سمندر میں ایک طوفان آ جاتا ہے، باد مخالف کا زور ہو جاتا ہے، بہت تیز ہوا چلنے لگتی ہے، اور ایک سمندری طوفان آتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ہی موجیں آ جاتی ہیں، موجوں کے تھپڑے لگتے ہیں، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے اس موقع پر سمندر کے سفر میں کہ اب تو وہ گھر گیا بس، یعنی اب اسے موت سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ انسان سمندر میں ہو اور سمندر میں طوفان آ جائے، اس موقع پر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نہیں دکھتا ہے، وہ کسی کو نہیں پکارتا ہے، وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ چاہے کوئی کسی کو بھی پکارتا ہو حقیقی زندگی میں، چاہے کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہو یا کسی کو بھی، لیکن موت کو سامنے دیکھ کر جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آئے، کوئی آبادی، کوئی جانور، کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں پر صرف اسے اللہ نظر آتا ہے۔ وہ اللہ کو اس سے دعائیں کرتا ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے بچا لیا، مجھے نجات دے دی، میں تیرا بہت شکر ادا کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اسے نجات دے دیتا ہے، پھر وہ بغاوت کرتا ہے اللہ کے ساتھ، پھر وہ سرکشی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، پھر وہ کسی اور کے آگے سجدے کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اور یہ حق اسے حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی زمین پر بغاوت کرے، اللہ کی زمین پر رہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، گن کسی اور کے گائے۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، یعنی تمہاری بغاوت کا نقصان تمہیں خود اپنے آپ کو ہوگا۔ تم جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، اس کا وبال تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اے انسانوں، دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، جتنے مزے تمہیں لوٹنا ہے لوٹ لو، پھر ایک دن تم سب کو اللہ کے پاس پلٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا دنیا میں۔ بے شک اس دنیا کی مثال تو ایسی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ جیسے آسمان سے ہم نے کوئی پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی،
پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور اس کے مالک کی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آیا اور ہم نے ایسا غارت کر کے انہیں رکھ دیا کہ گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ یعنی جیسے ایسا سمجھ لیجیے، ایک مثال دی گئی ہے یہاں پر کہ ایک کھیتی ہو، نباتات ہو، آسمان سے پانی برسے اور وہ زمین خوب لہلہا اٹھے، تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، انسان بھی اور جانور بھی، اور بڑی ہر طرف ہریالی ہو، خوشحالی ہو، بڑی اور ہر طرف خوبصورتی ہو، اور تمام کے وہاں اس باغ کے مالک کے سمجھ رہے ہوں کہ بس ہم تو اس پر خوب خوب قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر ایسا ہو کہ اچانک اس باغ پر یا اس کھیت پر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن میں یا رات میں کوئی مصیبت نازل ہو جائے، اللہ کا حکم نازل ہو جائے، اور وہ پوری کی پوری پورا کی پوری کھیتی یا باغ پورا سب کیا ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، اس پر ایسی مصیبت آ جائے کہ پورا سب کچھ ختم ہو جائے، گویا کہ یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی اس دنیا کا حال ہے، اس دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے۔ آج اگر ہم اس دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو پوری دنیا میں چاروں طرف ایک بھاگ دوڑ ہے، ایک رانائی ہے، ایک خوبصورتی ہے، دنیا دوڑ رہی ہے، بڑی مزین بڑی خوبصورت دنیا ہے آج۔ اور کل اچانک جب قیامت آئے گی تو یہ دنیا بالکل نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایسا لگے گا جسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، نہ کوئی گھر، نہ باغات، نہ پانی، نہ کوئی فیکٹری، کچھ پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہوگا کل، پوری دنیا اچانک سے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مثالوں سے سمجھا کرو، ان چیزوں کو دیکھ کر، نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، اس طرح کے حادثات دیکھ کر سوچا کرو کہ ایک دن دنیا کا حال بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف، کیونکہ جنت میں کیا ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہے، سکون ہے، شانتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہر طرف سلام کی آوازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اور مزید ان کے لیے فضل ہے۔ یعنی جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھائیاں ہیں، اچھے کام کا بدلہ، جو بھلا کرے گا اس کے لیے بھلا ہوگا، اور مزید اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا، اس کے نیکی کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے چہروں پر قیامت کے دن نہ تو کوئی سیاہی ہوگی، نہ کوئی ذلت ہوگی۔ ایسے لوگوں کے چہرے نہ کالے پڑیں گے قیامت میں، اور نہ ہی ان کے اوپر انہیں کوئی ذلت و خواری محسوس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنتی لوگ ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں، بھلائی کے کام کریں۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو ان کی برائی کا بدلہ انہیں ملے گا جیسا وہ کرتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا، برا بدلہ ملے گا۔ اور قیامت کے دن کل آخرت میں ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، اللہ سے بچانے والا انہیں کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، ایسے ان کے چہرے سیاہ اور کالے پڑ جائیں گے کل آخرت میں، جہنمی لوگوں کے، گناہگار لوگوں کے، گویا رات کی تاریکی کا ایک ٹکڑا، رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے، اس قدر کالا چہرہ کہ جیسے رات کی تاریکی یا رات کا اندھیرا۔ یہ سب جہنمی لوگ ہوں گے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل آخرت میں ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ تم لوگ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی اپنے اپنے جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب ان کے بیچ میں سے پردہ ہٹ جائے گا، شرکا اور وہ جنہوں نے شرک کیا، تو جن لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، کل وہ آخرت میں کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری عبادت کس کس نے کی دنیا میں، جب ہم مر گئے، ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم قبر میں چلے گئے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے قبر پر کس نے چڑھاوے چڑھائے، کس نے چادریں چڑھائیں، کس نے دعائیں کی، کس نے ہمارے آگے سجدے کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ان کے درمیان گواہ کافی ہے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے تھے تو اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، لیکن ہمیں تمہاری عبادت کی کچھ نہیں خبر، ہم تمہاری عبادت سے غافل ہی رہے، ہم تو بالکل بے خبر تھے کہ کون کون ہماری عبادت کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ کل آخرت میں ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ چکھے گا، اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، ہر ایک۔
جو بھی اس نے کیا ہوگا، اور تمام لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حقیقی مولا ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جھوٹے انہوں نے خدا دنیا میں جو بھی انسان جھوٹ گڑا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، سب کل آخرت میں گم ہو جائیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کون رزق اتارتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے، کسی کے اختیار میں ہے جو تمہیں سماعت دے دے، جو تمہیں بصارت دے دے؟ سماعت اور بینائی کی قوت اللہ کے علاوہ کس کے اختیار میں ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے؟ اس پورے دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ لوگوں سے سوال کرو اور پھر بتاؤ لوگوں کو، نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے بلکہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اللہ، اس بات کا لوگ اقرار و اعتراف کریں گے کہ رازق تو اللہ ہی ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ اس بات کو لوگ مانیں گے، اقرار کریں گے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، کہ سننے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے، دیکھنے کی بھی اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور اللہ ہی مردہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ ہر بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار و اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو پھر کہہ دیجئے نبی، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے؟ پھر تم تقوی کی زندگی کیوں نہیں گزارتے ہو؟ پھر تم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ بس یہ ہے تمہارا حقیقی پروردگار اللہ، اور حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ حق کے بعد گمراہی کے سوا باقی ہی کیا رہ گیا ہے؟ حق کے بعد تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے گمراہی کے۔ تم کہاں پھر رہے ہو، کہاں پھرائے جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ تمہارے رب کا کلمہ سچا ہو گیا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، یعنی جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر یہ بات چسپاں ہو گئی، ان پر یہ بات مسلط ہو گئی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مان کر نہیں دیں گے۔ کون لوگ؟ جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے، دوبارہ زندہ کر دے؟ کوئی ہے اللہ کے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی کو زندگی دے دے مرنے کے بعد؟ تو کہہ دو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ کی تخلیق کی اور پھر دوبارہ بھی وہ کرے گا، تو تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہو، جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہو حق کی طرف، سچائی کی طرف؟ یعنی شرکا اگر واقعی وہ اللہ کے شریک ہیں تو پھر ان کا یہ صفات کیوں نہیں ہے، یہ خوبیاں کیوں نہیں ہے جو صفات اللہ کی ہے؟ کہہ دو اللہ ہی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ جو حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا، وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود جو راہ انہیں، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود جو راہ نہیں پاتا ہے اللہ ہی کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے جو لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو خود بھی ہدایت پر نہیں ہے، جو ہدایت حاصل نہیں کر پا رہا ہے، جسے راستہ نہیں مل پا رہا ہے، اور وہ تو خود اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اس کو ہدایت دی جائے۔ کون زیادہ حقدار ہے عبادت کا، معبود ہونے کا؟ کون خدا ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو کہ تم ایسے لوگوں کو خدا، ایسے لوگوں کو معبود بناتے ہو جو نہ خود حق پر ہیں، وہ تو خود ہدایت کے مستحق ہیں، ہدایت کے کیا ہے کہ ضرورت مند ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ خدا کا شریک سمجھتے ہیں، یہ ہدایت پر بھی نہیں ہوتے ہیں، انہیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر یہ کس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں؟ یہ چل رہے ہوتے ہیں صرف گمان پر، قیاس پر، صرف گمان، اور گمان تو حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ یعنی جو لوگ گمان کی زندگی گزارتے ہیں، قیاس کی، حق کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے گمان۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے گڑھا گیا ہو، اپنے پاس سے بنایا گیا ہو اللہ کے مقابلے میں،
بلکہ یہ قرآن تو ایک تصدیق ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، اور یہ قرآن تو ایک تفصیل ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے، پوری تحریر ہے اس میں، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کتاب کو خود گڑھ لیا ہے، اپنے پاس سے خود تصنیف کر لیا ہے؟ تو اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ تم بھی اس جیسی کوئی صورت پیش کر دو، تم بھی اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اور تم سب پکارو، بلا لو، تم اکیلے نہیں بنا سکتے قرآن جیسی کوئی صورت، تو تم اللہ کے مقابلے میں جتنے تم طاقت رکھتے ہو سب کو بلا لو، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بلکہ لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی اس چیز کی جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی تھی، جس کا ان کے علم نے جس چیز کا احاطہ نہیں کیا تھا، انہوں نے اسے جھٹلایا، یعنی قرآن کریم کو انہوں نے جھٹلایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کے علم تک پہنچے ہی نہیں، قرآن کریم کا انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ اگر واقعی انسان قرآن کا علم حاصل کر لے تو انسان کبھی قرآن کو نہیں جھٹلائے، بغیر اسے پڑھے، بغیر اسے جانے، بغیر اسے سمجھے اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی گہرائی میں نہیں اترتے ہیں، قرآن کے تعویل میں نہیں اترتے ہیں، اور اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور جھٹلا دیتے ہیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح سے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا، تو تم دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو واقعی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والے کون ہیں، مفسدین کون ہیں، فسادی کون ہیں۔ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، میں تمہارے عمل، تم میرے عمل سے بری الذمہ ہو، میں تمہارے عمل سے بری الذمہ ہوں، یعنی تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں، یعنی میری نیکیوں کا بدلہ تمہیں نہیں ملے گا، یا تمہارے گناہوں کا بدلہ مجھے نہیں ملے گا، ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم بہروں کو سنا رہے ہو، خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ سن رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا کی تمام باتیں سنیں لیکن قرآن نہ سنیں، وہ بہرے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور کاش کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، سن کر انسنی کر رہے ہیں، اور سن کر مان ہی نہیں رہے ہیں، کیا تم ایسے لوگوں کو سنا رہے ہو؟ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھے لوگوں کو راستہ دکھائیں گے، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو، جنہیں دکھائی ہی نہ دے رہا ہو؟ یعنی وہ جو کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز دیکھ رہے ہوں لیکن قرآن کو نہ دیکھیں، اسے نہ دنیا کا تمام علم حاصل کر لیں لیکن قرآن کا علم حاصل نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، باقی تمام کتابیں پڑھ لیں۔ تو کیا تم ایسے اندھے لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہو، ایسے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو جو کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہو؟ تو یہ حال ہے دنیا کے لوگوں کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن انسان خود اپنے پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور گویا کہ جب انسان آخرت میں اللہ کے پاس جائے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ اس نے دنیا میں صرف ایک گھڑی گزاری ہے، صرف 1 گھنٹہ گزارا ہے۔ یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو، بس انہیں ایسا لگے گا کہ ہم دنیا میں بس اتنا رہ کر آئے تھے کہ بس ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو جانا تھا، پہچانا تھا، بس تعارف ہی حاصل کیا تھا۔ کل آخرت میں جا کر دنیا اتنی چھوٹی لگے گی، حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی ہی مختصر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نقصان ہو گیا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور جو ہدایت پر نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے جیتے جی جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں گے، یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں گے، بہرحال انہیں آنا تو ہماری ہی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان کے اعمال پر۔
یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، ہم جن چیزوں سے ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں تو وہ چیز ہم ضرور سامنے لے کر آئیں گے، خواہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں، یعنی اللہ کا عذاب، قیامت۔ لوگ مذاق اڑا دیتے نا کہ آ کیوں نہیں رہی ہے قیامت، آ کیوں نہیں جاتا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دکھائیں گے انہیں ضرور، جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، خواہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد۔ لیکن واپسی تو ہماری طرف ہونا ہے نا، چاہے آپ کی زندگی میں ان پر کوئی عذاب نازل ہو یا آپ کے بعد نازل ہو، لیکن واپسی تو ہمارے پاس ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان کے تمام اعمال پر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول، یعنی ہر امت میں رسول آئے ہیں، اور جب جب رسول آیا ہے لوگوں کے پاس، پھر ان کا معاملہ چکا دیا گیا، ان کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی ان پر عذاب آیا، پھر ان کا معاملہ انصاف کے ساتھ چکا دیا گیا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان کے، قیامت کا وعدہ؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ قیامت۔ تو اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تو خود اپنے نفس کی ہی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں کیسے قیامت لا سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنے نفس پر ہی اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچاؤں یا اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکوں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب لوگوں کا وقت مقرر آ جاتا ہے، پھر وہ ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے پر اللہ کا عذاب آ جائے، خواہ دن میں آئے یا رات میں آئے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا اس چیز کے لیے مجرم جلدی مچا رہے تھے؟ یعنی اللہ کا عذاب تو آ کر رہے گا، خواہ رات میں آئے یا دن میں آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجرم جو اتنی جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ اللہ کا عذاب، آ کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا مجرم اس کے لیے جلدی مچا رہے تھے؟ آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا جب تم پر وہ وقت آ پڑے گا، جب تم پر وہ آ پڑے، یعنی جب قیامت تم پر واقع ہو جائے گی، تو کیا تم جب ایمان لے کر آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب ایمان لے کر آتے ہو تم تو قیامت کی بڑی جلدی مچا رہے تھے، عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب ایمان لے کر آتے ہو تم تو عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے جو تم کہہ رہے ہو، کیا یہ سچ ہے، حق ہے؟ تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم، ہاں بے شک یہ حق ہے، یہ دین حق ہے، قیامت برحق ہے، اور تم سب اللہ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ انسان جس نے زمین میں ظلم کیا، گناہ کیے، وہ یہ خواہش کرے گا کل آخرت میں کہ کاش کہ وہ اس پوری دنیا کو، اس زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے اور چھوٹ جائے وہ اللہ کے عذاب سے، فدیے میں دے دے وہ، اور وہ اندر ہی اندر بڑے نادم اور شرمندہ ہو رہا ہوگا، بڑی اس کو شرمندگی ہو رہی ہوگی دل میں جب وہ عذاب کو دیکھے گا۔ اور پھر ہر انسان کا معاملہ ہر انسان کا معاملہ انصاف کے ساتھ چکایا جائے گا، اس کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خبردار بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی ہے، یعنی یہ قرآن کریم یہ نصیحت بھرا کلام ہے، تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے یہ، اور اس میں شفا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم تمہیں ہر طرح کی بیماری سے شفا دے گا، جو بھی تمہارے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے قرآن کریم میں شفا ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو انسان کی بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں، بہت سی بیماریاں دور ہو جائیں دل کی، اور ظاہری طور پر بھی اس میں جسمانی بھی اس میں شفا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، رہنمائی حاصل کرنے کا، اور قرآن کریم رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر لوگوں کو خوشیاں منانا چاہیے، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔
قرآن کریم کے یہاں پر دیکھیے کتنی تعریف کی گئی ہے اور کیسا اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پہلے تو کہا گیا ہے کہ قرآن نصیحت بھرا کلام ہے، پھر کہا گیا ہے کہ دلوں کے امراض کی شفا ہے قرآن، پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، جس پر لوگوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ خوشیاں منانے والا کلام ہے یہ، کیونکہ یہ کلام اتنا بہتر ہے، اتنا بہترین ہے۔ ہر اس چیز سے، جتنا بھی دنیا میں سامان لوگوں نے اکٹھا کیا ہے، ہر چیز کے مقابلے میں قرآن کریم خیر ہے، بہتر ہے۔ یعنی دنیا کے تمام لوگ جن چیزوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دولت جمع کر رہا ہے، کوئی حکومت، کوئی شہرت، کوئی عزت، دنیا کی تمام چیزیں، ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز کا کریز ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو اکٹھا کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، کوئی سونا چاندی جمع کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم ہر چیز کے مقابلے میں بہترین ہے۔ کوئی دنیا کے تمام علوم سمیٹ رہا ہے، دنیا کے تمام علوم حاصل کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم کا علم بہتر ہے ہر اس علم سے جسے دنیا کے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، تو اس نے تمہارے لیے حرام اور حلال ٹھہرایا ہے؟ تو کہہ دو، ان سے پوچھو کہ اللہ نے کیا تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق نازل کیا ہے۔ اب کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے۔ اللہ نے جو بتایا ہے کہ حلال ہے وہ حلال ہے، اور اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہے۔ ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا، کس نے اجازت دی تمہیں یہ سب کہنے کی؟ کیا تم اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں کر رہے ہو؟ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا سوچتے ہیں وہ؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا ہے تمام انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی تم تلاوت کرتے ہو، سناتے ہو، اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کا معاملہ ہوگا، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی طرح کی زندگی گزار رہے ہوں، جس طریقے سے بھی آپ کے جو شان تھی، اور جو بھی اللہ کے رسول نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، دیکھو تم اور پھر لوگوں نے جو عمل کیا، جو کام کیے لوگوں نے، تو کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ کون قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آسمان و زمین میں، ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، خواہ کوئی چھوٹی چیز ہو، خواہ کوئی بڑی چیز ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے ایک کھلی کتاب میں۔ خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ جو رنجیدہ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ کہا جا رہا ہے، یعنی کون لوگ جنت میں جائیں گے، کون اللہ کے دوست ہیں؟ وہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر یہ سیکھنے کا پوائنٹ ہمارے لیے سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال حلیہ بالکل الگ ہوتا ہے، ان کا پہناوا الگ ہوتا ہے، وہ جو ایک کونے میں بیٹھ کر جن کے ہاتھ میں تسبیحات ہوتی ہیں، موٹی موٹی تسبیح جن کے گلوں میں ہوتی ہیں، شاید یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے شاید۔ لیکن قرآن کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ کی ولی، اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر پوری زندگی اللہ سے ڈر کر گزارتے ہیں۔ جو ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہم اپنا کوئی خاص ولیہ بنا لیں اور ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں تو ہم ولی ہیں اللہ کے۔ نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد پھر تقوی کی زندگی گزارنا، یہ اللہ کا ولی ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔
اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں، آپ کو غمگین نہ کر دیں۔ بے شک تمام کی تمام عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی گھبرایا مت کرو۔ لوگ اگر باتیں بنا رہے ہیں، لوگ تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام عزتیں۔ اللہ سے عزت طلب کرو، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، سربلندی اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ یعنی اس بات سے ہم پریشان نہ ہوا کریں کہ لوگ ہمیں ایسے ایسے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عزت اللہ سے طلب کرو، اللہ کے نظر میں عزت ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سچی عزت دنیا میں اتار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام لوگوں کا۔ اور وہ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، یعنی جنہیں شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ تو صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ جو شریک ہیں یا جو مشرکین ہیں نا، وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ صرف گمان، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس کچھ گمانیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بس اٹکلیں ہیں، قیاس آرائیاں ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور تمہارے پاس آخر اس بات کی کیا دلیل ہے؟ یعنی تم جو کہتے ہو نا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں بنا رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں گڑتے ہیں، وہ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں فائدہ ہے، مزے ہیں، سامان ہے، صرف دنیا کی زندگی میں جتنے مزے کرنا ہے کر لو، چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، لیکن یاد رکھو ایک دن تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے لوگوں کے کفر کی وجہ سے۔ اور ذرا تم لوگوں پر واقعات بیان کیا کرو، پڑھ کر سنایا کرو لوگوں کے، انبیاء کرام کے واقعات۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کو سناؤ، جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر تمہارے اوپر میرا کھڑا ہونا اور میری نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے اگر تم پر گراں گزر رہا ہے، مشکل گزر رہا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، اور تم سب اور تمہارے شرکاء سب متفق ہو جاؤ، متفقہ فیصلہ کر لو، اور خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کوئی پہلو جو ہے پوشیدہ نہ رہے، اور پھر میرے خلاف اس کو تم عمل میں لے کر آؤ، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تمہیں بہت برا لگ رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں اور دعوت کا کام کر رہا ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اللہ کے آیات کے ذریعے، تم سب میرے خلاف جتنے چالے چلنا ہے چل لو، تم سب مل کر، تم مجھے مہلت بھی نہ دو، اور کیا ہے کہ تم سب میرے خلاف جو فیصلہ کرنا ہے کر لو۔ یعنی نبیوں کے دل میں انسانوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین و توکل کرتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر تم میری باتوں سے منہ موڑ رہے ہو، نصیحت سے پیٹ پھیر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، کیونکہ میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلے مسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہلے میں خود مسلمان ہوں جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کو پر ایمان لے کر آئے تھے ہم نے انہیں بھی نجات دی۔ کس طرح سے کہ ہم نے ان سب کو کشتی میں سوار کیا، تو جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے ہم نے ان کو بچا لیا، اور باقی جو لوگ رہ گئے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سارے رسول بھیجے دنیا میں ان کے قوم کی طرف، اور تمام قوموں میں نبی آئے، لیکن لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، اور انہوں نے پہلے ہی سے جھٹلا دیا۔ اس طرح سے ہم نے مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں پر جو حد سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کی طرف اور فرعون کے سرداروں کی طرف اپنی آیات لے کر بھیجا، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھا، اور وہ مجرم لوگ تھے،
بس جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آیا، سچائی آئی، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے، کہ تم یہ کہتے ہو حق کو کہ یہ جادو ہے؟ تو جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس وجہ سے آئے ہو کہ تم ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں سے پھیر دو، ہٹا دو، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس سے تم ہمیں ہٹانا چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کبریائی حاصل ہو جائے، زمین میں بڑائی حاصل ہو جائے، تمہیں اقتدار مل جائے زمین میں، یہ چاہتے ہو تم؟ ہم تمہارے پر ایمان ہرگز بھی لانے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ بہت سارے جاننے والے جادوگروں کو لے کر آؤ، تمام طرح کے جادوگروں کا، ماہر فن جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ تو تمام کے تمام جادوگر آئے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم پیش کرو، کیا تمہیں پیش کرنا ہے، پھینکو، تم کیا پھینکنا چاہتے ہو؟ ان سب نے اپنے اپنے جادو پھینک دیے، ڈال دیے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا جادو لے کر آئے ہو تم؟ یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے، جو کچھ تم نے پیش کیا، تو جادو ہے یہ تو۔ اللہ تعالیٰ عنقریب اسے باطل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دیتا ہے، حق کو ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے، اور اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، موسیٰ پر ایمان لے کر نہیں آئے مگر یہ کہ ان کی قوم کے چند نوجوان۔ اس سے دیکھیے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نوجوان لوگوں کے ایمان لانے کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نوجوان لوگ ایمان لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کیونکہ باقی تمام لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور کچھ تو فرعون کا ڈر تھا، کچھ سردار لوگوں کا ڈر تھا، یعنی جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں کا ڈر تھا۔ کس بات کا ڈر تھا؟ کہ یہ انہیں فتنے میں ڈال دیں گے، عذاب میں ڈال دیں گے، کیونکہ فرعون جو تھا وہ زمین میں بہت سرکشی مچا رہا تھا، بہت زیادہ غلبہ رکھتا تھا زمین میں، بہت حد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو چند نوجوان لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اگر واقعی تم مسلمان ہو۔ یعنی ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد۔ تو ان سب نے کہا اس بات کو کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا، ظالم لوگوں کے لیے، کہ ظالم لوگ ہمیں کسی فتنے میں ڈال دیں، ظالم لوگ ہم پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم و زیادتی کریں، کوئی نقصان پہنچائیں، تو ہم ظالموں کے لیے فتنہ نہ بن جائے، تو ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے کافر قوم سے۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرف، کیا کہ تم مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ یعنی نماز کے لیے پہلے مسجدیں نہیں تعمیر ہوتی تھیں، تو اس موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ نماز کا جب انہیں حکم دیا گیا تو اس طرح سے حکم دیا گیا تھا کہ چند مکانوں کو مہیا کرو اپنے قوم کے لیے، چند مکان مخصوص کر لو، چند گھر جہاں پر تم کیا کرو کہ قبلہ بنا لو اور وہاں پر تم سب نماز قائم کرو، یعنی وہاں پر وہ عبادت نماز کی جگہ بنا لو، اسے مسجد جسے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے، اور اہل ایمان کو خوشخبری دو۔ اس طرح سے ان لوگوں کو نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی اسی بات سامنے آتی ہے کہ سب مل کر نماز پڑھو، ہے نا، کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لو، وہاں پر تمام لوگ آپس میں مل کر نماز پڑھو۔ اس سے بھی ہمیں اجتماعیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ سب مل کر نماز پڑھو بجائے اس کی کہ الگ الگ پڑھنے کے۔ ٹھیک، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ ہمارے پروردگار، بے شک تو نے اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھروں کو بھی قبلہ بنایا جا سکتا ہے، گھروں کو بھی نماز کی جگہ بنایا جا سکتا ہے، گھروں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے سب مل کر، یہ بھی اس میں سے ایک پوائنٹ نکل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار کہ بے شک تو نے فرعون کو بہت طاقت دی ہے، فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں تو نے بہت زینت سے، بہت اموال سے نوازا ہے،
اے ہمارے پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکائے؟ اے ہمارے پروردگار، تو اس کے مال کو غارت کر دے، اس کے دل پر مہر لگا دے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ عذاب علیم کو نہیں دیکھ لیں گے۔ اور یہ جو دعا کی تھی موسیٰ نے، یہ بالکل آخر میں دعا کی تھی، پہلے دعوت کا کام کیا تھا، ہر طرح سے دلائل رکھے تھے سامنے، آیات پیش کی تھی، اور جب حجت تمام ہو گئی تھی، جب یہ لوگ مانے ہی نہیں، تب آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، اور پھر ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، بس تم دونوں ثابت قدم رہنا، اور تم ان لوگوں کے راستے کی اتباع مت کرنا جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، ایسے لوگوں کے راستے کی کبھی بھی اتباع نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے راستے پر کبھی نہیں چلنا چاہیے جو جاہل لوگ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کے راستے کی کبھی بھی اتباع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کے غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا گیا، اور پیچھے سے فرعون بھی آ گئے تھے، اور اس کا لشکر بھی بغاوت کرتے ہوئے اور دشمنی کرتے ہوئے، یعنی ان کا پیچھا کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ سب ڈوب گئے تھے پانی میں۔ تو جب وہ لوگ ڈوبنے لگے تو اس موقع پر فرعون یہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے مان لیا کہ معبود نہیں ہے مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جواب میں یہ کہا تھا کہ اب تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی، یعنی اب ایمان لے کر آتے ہو تم، اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی اور تم مفسدین میں سے تھے، یعنی عذاب کو دیکھنے کے بعد اب ایمان لاتے ہو، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے جو عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا جائے۔ اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، فساد مچایا، بس اب تو ہم صرف تمہارے بدن کو ہی بچائیں گے، تمہارے جسم کو ہی نجات دیں گے، اور تاکہ تم بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ۔ یعنی فرعون کی جو ڈیڈ باڈی ہے، بس صرف اسے ہی بچایا جائے گا۔ اور کیوں بچایا جائے گا؟ تاکہ وہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، نشان عبرت بنے، نصیحت کا سامان، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ فرعون کی یہ ممی ہے۔ اور بے شک انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ہماری آیات سے یقیناً غفلت برت رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے، آیات سے غافل ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، بہت زیادہ اچھی زندگی دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو، ہم نے خوب انہیں عمدہ وسائل زندگی عطا کیے تھے، لیکن ان لوگوں نے باہم اختلاف کیا، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ بے شک تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز میں جس میں یہ آج اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر اے اللہ کے رسول، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کی طرف سے جو نازل کیا ہم نے تمہاری طرف، تو معلوم کر لو ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھتے ہیں تم سے پہلے، یقیناً تمہارے پاس حق آیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی شک ہے تمہیں اس کتاب کے تعلق سے، تو ان لوگوں سے معلوم کر لو جو پہلے سے آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات و انجیل، تو یقین رکھو کہ یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، شک نہ کرو۔ اور تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو ان کا نقصان ہو گیا۔ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کے کلمے چسپاں ہو گئے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جن لوگوں پر تمہارے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے تم خواہ کتنے ہی آیات کیوں نہ لے آؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے پاس ہر طرح کی نشانی پیش کر دی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیوں؟ جب تک کہ یہ عذاب علیم کو سامنے سے نہ دیکھ لیں گے۔ پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو سوائے یونس کی قوم کے؟ یعنی جس میں نے ابھی کہا کہ عذاب کو سامنے دیکھنے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے، صرف یونس علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے جب عذاب کو سامنے سے دیکھا تھا پھر وہ لوگ ایمان لائے تھے تو ان لوگوں کا ایمان قبول کر لیا گیا تھا۔ اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یونس علیہ السلام سے جو غلطی ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر انہوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا تھا، چلے گئے تھے، تو اسی وجہ سے کہ حجت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی یا ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، انہوں نے جلدی کر لی تھی یونس علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے سے پہلے، تو اسی لیے ان کا ایمان قبول کر لیا گیا تھا۔ جبکہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا تھا دنیا کی زندگی میں، اور پھر ہم نے ان کو خوب خوب سامان زندگی دیا تھا ایک وقت تک۔
اگر تمہارا پروردگار چاہے تو سب کے سب جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آئے، سب مومن ہو جائے، سب مسلم ہو جائے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ یعنی زبردستی کرو گے کیا لوگوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا کہ سب مسلمان ہوتے دنیا میں، لیکن مجبور کسی کو نہیں کیا گیا ہے، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی گئی ہے، تو کیا تم زبردستی کرو گے؟ کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے جو ایمان لے کر آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ایمان لے کر آتا ہے، اللہ کا حکم جس کے حق میں ہوتا ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ دعوت کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، جسے اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ دعوت کا کام کرتے تھے بلکہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے ہدایت کی، کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا عذاب ان لوگوں پر نازل کرتا ہے جو، یا گندگی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ تم انتظار کرو، اے نبی کہہ دو کہ تم سب غور و فکر کرو کہ آسمان و زمین میں کیا ہے، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، غور و فکر کیا کرو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ آیات اور ڈراوے کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ یعنی یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ ڈراوے، یہ تنبیہات ایسے لوگوں کو ہرگز بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی جو ایمان نہیں لائیں گے، جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو آخر لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو دن گزر چکے ہیں؟ اب یہ لوگ آخر کس چیز کے منتظر ہیں کہ یہ لوگ برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے وہ لوگ دیکھ چکے ہیں؟ یعنی کیا وہ عذاب جو اس سے پہلے آئے ہیں پچھلی قوموں پر، کیا یہ اسی عذاب کے منتظر ہیں؟ کہہ دو کہ تم سب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، پھر میں نجات دوں، پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئیں۔ اسی طرح سے یہ حق ہے ہمارے پر کہ ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں، ایمان لانے والوں کو ہم نجات دیتے ہیں، یہ ہمارے پر حق ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، اگر تم شک میں ہو میرے دین کی طرف سے تو میں ہرگز بھی عبادت نہیں کرتا ہوں ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں وفات دیتا ہے، جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں، ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ قائم کرو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دن پر قائم کر دو یکسو ہو کر، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنا رخ، اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن اس اللہ کی طرف کرو، اس دین کی طرف کرو، ہر طرف سے کٹ کر اپنے آپ کو کیا کرو، دین پر قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہارے پر کوئی خیر نازل ہو، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ کے فضل کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، سچائی آ چکی ہے، پس جو ہدایت حاصل کرے گا اس کی ہدایت کا فائدہ اسے خود اپنے آپ کو ہوگا، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اور میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں، اور تم اتباع کرو اس چیز کی جو وحی کی جا رہی ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی وحی الہی کی اتباع کرو اور صبر کے ساتھ جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، استقامت کا ثبوت دو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہاں پر سورہ یونس مکمل ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ قرآن ایک کتاب ہے، اس کی آیات محکم ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں، مضبوط احکامات دیے گئے ہیں قرآن کریم میں، اور پھر اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے، قرآن کریم کی آیات کی تفصیل بھی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جو حکمت والا ہے، جو باخبر ہے، کہ تم عبادت نہ کرو مگر یہ کہ اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ اپنا تعارف بھی کرایا، اللہ کی طرف بلایا، قرآن کا تعارف کرایا ہے اس میں، اور یہ کہ تم سب مل کر اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرو، بخشش چاہو، استغفار کرو، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ اور استغفار کے نتیجے میں
بہت کچھ سامان زندگی عطا کرے گا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین سامان سے نوازے گا ایک مقرر مدت تک، ایک وقت تک. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا جو فضل کا مستحق ہوگا. اور اگر کیا ہے کہ اگر لوگ منہ موڑے رخ پھیرے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے پر عذاب نہ آ جائے ایک بڑے دن کا. اللہ کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. خبردار، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. یعنی یہ لوگ اللہ کے رسول کو جب سامنے سے دیکھتے تھے اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، اپنے آپ کو موڑ لیتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کی نظر نہ پڑ جائے ہمارے پر، کہیں اللہ کے رسول ہمیں کوئی بات نہ بتا دیں، ہم تک دعوت نہ پہنچا دیں. اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنے آپ کو موڑتے تھے. اور کہہ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار، یہ لوگ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، اپنے چہرے پر کوئی رومال ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے پر نظر نہ پڑ جائے اللہ کے رسول کی، کہیں ہم تک دعوت نہ پہنچ جائے. اس طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے اللہ کی دعوت سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چیز چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی دعوت سنیں، قرآن سنیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، موڑتے ہیں کہ کہیں ہم جو ہیں وہ ہم تک یہ لوگ بات نہ پہنچا دیں. تو یہ کردار آج بھی پایا جاتا ہے. قرآن کریم میں جتنے کردار بیان کیے گئے ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ کردار پہلے تھے، آج بھی یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں. تو قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن کریم میں کی جو صداقت سامنے آتی رہتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جزاکم اللہ ورحمۃ خیرا اللہ کثیر. وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ